جب بھی ایسا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان نے جتنا ٹیررزم سے سفر کیا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ سمپتھی ہوتی ہے، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، کسی اور حصے میں دنیا میں ہو۔ پاکستان 20 سال سے زیادہ ہو کے ٹیررزم کی لپیٹ میں رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا بلوچستان میں کس طرح سے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، خاص طور پر جعفر ایکسپریس کے حوالے سے۔ بٹ جو پاکستان اور انڈیا میں جو ڈفرینس ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جیسے ہی انڈیا میں کچھ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہوا کچھ چند دن پہلے، تو انڈیا کا اس سے پہلے کہ وہ وہاں کوئی پولیس بھی پہنچی اور یہ ڈٹرمن کرے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، انگلیاں اٹھتی ہیں پاکستان کی طرف، کیونکہ یہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ اور سب سے آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی جو نااہلی ہے کہ جی بھائی، آپ کی جو اتنی سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کی جو فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ کہاں تھے؟ انٹیلیجنس نے کیوں نہیں ڈسکور کیا کہ اس قسم کے ٹیررسٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ اس کے جواب دینے کے بجائے، جو کہ حکومت کا فیلئر ہوتا ہے، سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ پاکستان نے کیا، جی پاکستان نے حملہ کیا۔ پاکستان نے بڑا اچھا جواب دیا، اور جو ہم ہمیشہ دیتے ہیں اس دفعہ بھی دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سمپتھی ہے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئے، ظلم ہوا ہے، وہ جس مذہب سے بھی ان کا تعلق تھا، جس نیشنلٹی سے بھی تعلق تھا۔ ٹیررسٹ اٹیک ہیز ٹو بی کنڈیمڈ اینڈ پاکستان کنڈیمز دیٹ اٹیک، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے بالکل تعاون کریں اور ہمارے سے یہ کہیں کہ جی یہ پاکستان نے تو نہیں کروایا، لیکن اس کے لیے جو پاکستان نے جواب دیا وہ زبردست ہے کہ جی آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، انٹرنیشنل لیول پر انویسٹیگیشن کرا لیں، بلا لیں جس کو بھی باہر سے بلانا ہے، اور پاکستان کو بھی شامل کر لیں اس۔ ہم حالانکہ پاکستان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، پاکستان تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں، لیکن چونکہ ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے، اگر یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ کس طرف سے حملہ ہوا، اس میں کون انوالو تھا، کون ملوث تھا، کون پیچھے، کوئی گینگ تھا، کوئی کنٹری تھی، جو بھی تھا، اور پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈینز خود بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں۔ ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز ہو تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اگر یہ بھی اس حد تک بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ کہیں نہیں جی ہمیں لگتا ہے ایسا کہ پاکستان نے کروایا ہوگا، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کے بعد ابھی ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اسٹریٹ الزام لگائیں گے تو یہ اس سے زیادہ بچکانا طریقہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی فرق ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، ہمیشہ سے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرتا ہے پاکستان۔ ابھی جس طرح میں نے جعفر ایکسپریس کا ایک ایگزامپل دی ہے، جس میں ہمارے فوجی ٹریول کر رہے تھے، ان کی فیملیز تھیں، اور وہ کوئٹہ سے جا رہی تھی ٹرین، اس پر اتنا زبردست، اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا، یرغمال بنا لیا۔ وہ تو اتنا نقصان ہوا نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک کے بعد دوسرے پچھلے 6 مہینے میں دیکھیں کتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، کتنے پاکستان کے فوجیوں پر ڈائریکٹلی، کتنے لا انفورسمنٹ کے جو ہمارے پولیس کے یا دوسرے لوگ ہیں ان پر اٹیک ہوئے، سولینس پر اٹیک ہوا ہے، زبان کے بیسس پر اٹیک ہوا ہے۔ اور اس میں ہمیں بہت حد تک شک ہے، اور بہت سے لوگوں کا تو یقین ہے کہ جی اس کے پیچھے انڈیا ہے یا کوئی اور ملک ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے آپ اس کی اپنی انویسٹیگیشن تو کر لیں، اور آپ اپنا حصہ نہ بھولیں۔ اپنا حصہ یہ ہے کہ جی آپ کی جو نااہلی ہے، آپ تو کلیم کرتے ہیں بہت زبردست۔ اور دوسری غلط فہمی، جو تیسری بات ہے جو اہم ہے، کہ انڈیا ہمیشہ سے ایک ہائپ کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے اپنے لوگوں کے اس میں، کیونکہ جب آپ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، کم واٹ میں ہم اتنے برے طریقے سے پاکستان کو سزا دیں گے، واٹ ایور اٹ ٹیکس، یعنی کہ ایک جنگ کرنے کے بھی ایک آپ کو الٹیمیٹم دے دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتے ہوئے یہ پتہ ہے سب کو کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس نیوکلر ایک میزائلز ہیں، اور جو کہ خطرناک ترین ہیں۔ ٹریڈیشنل وار سٹارٹ کرنے سے پہلے اور اس کے الٹیمیٹم دینے سے پہلے انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر وار ہوتی بھی ہے، نیوکلر اس کو چھوڑ بھی دیں، تو یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، ان کے فوجیوں کو بھی پتہ ہے، حاضر سروس کو بھی، ریٹائرڈ تو بہت سے فوجی جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے اس کا اظہار بار بار کیا ٹی وی پر آ کے کہ there is no guarantee that India will win a normal war۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی انڈین قوم کو ایسے بتایا جاتا ہے جو ان کی حکومت کی طرف سے کہ ایز اف کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں۔
اور ایک یاد دہانی کے لیے 2019 میں جب ہوا تھا ایسی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا, انڈیا نے ریاکٹ کیا, پاکستان کو بلیم کیا اور انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا ایک جہاز جو تھا ہم نے گرا لیا, ہم نے ہی گرایا ایک جہاز, انہوں نے کچھ نہیں نقصان پہنچایا. اور وہ جو پائلٹ تھا ابھی نندن دنیا کے سامنے ہم نے شو کر کے دکھایا کہ یہ ہے, اگر آپ ٹریڈیشنل وار کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور آرسنل بھی ہے اور جذبہ بھی ہے. اور سب سے اہم بات پاکستان کے لیے جو ایک انڈیا کا شکریہ ایک طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہی تھی اور ایک دوسرے کے اتنے مخالف تھے کہ جب انڈیا کی باری آتی ہے تو پھر سب مل جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا لندن میں کل پاکستانی جتنے بھی تھے, چاہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا یا پاکستان مسلم لیگ سے تھا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرز وہ ایک ساتھ مظاہرہ کرے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے ہندوستان کے خلاف. اسی طرح سے نیو یارک میں ہوا, اسی طرح سے بہت سے دوسرے شہروں میں. سو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ پاکستانی قوم یونائٹ ہو گئی. دس از واٹ انڈینس مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو اگر انہوں نے نقصان پہنچانا ہے تو پاکستان کو چھوڑ دیں, پاکستانی آپس میں لڑنے کے کافی قابل ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو انڈیا آئی تھنک دا ہول نیشن گیٹس یونائٹڈ اینڈ دیر از نو ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ. دیکھیں, ایک جو میرا خیال ہے پاکستان کے حوالے سے تو بہت ہی اچھا ایک انوائرمنٹ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 10 دن ہو گئے جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, جس کو ہم سب نے کنڈیم کیا تھا. پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے عوام نے, سب نے کنڈیم کیا تھا اور سمپتھائز بھی کیا تھا ان کے ساتھ, خاص طور پر جن کی جانیں گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ. اس جیسے ہی اٹیک ہوا تھا انڈیا نے ریاکٹ کیا, انڈیا نے تھریٹ کیا, انڈیا نے انٹیمیڈیٹ کیا, انڈیا نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں پاکستان کو, اب ہم وہ سبق سکھائیں گے بغیر انویسٹیگیشن. یہ کہا انہوں نے کہ کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے ڈوزیئرز بھی ایکسچینج کیے ہیں, کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے دنیا کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ جی یہ کون انوالو تھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان انوالو تھا. اب پاکستان کا وقت آ گیا کہ ہم پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہم اس دفعہ یہ لاسٹ تھا, اور وہ لاسٹ اس وجہ سے ہم شو کریں گے کہ ہم ملیٹریلی ان کو اس اتنا برا حشر کریں گے پاکستان کا کہ پاکستان آئندہ اس قسم کی اٹیمپٹ نہ کرے. اچھا, یہ پہلے دن سے شروع کر دیا, اور مودی سرکار نے اور تمام ان کے جو دوسرے منسٹرز تھے, ایون کانگریس کے جو بہت ہی ماڈریٹ ایلیمنٹ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی انڈیا شوڈ اٹیک, اور انڈیا انتظار کس چیز کا کر رہا ہے. ہمیں یہاں پاکستان میں پتہ تھا کہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا. انڈیا اٹیک کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں پہلے دن سے اس لیے پتہ تھا کہ انڈیا, اور میں نے کہا بھی تھا کہ انڈیا اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ کو اپنی لمیٹیشنز پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری رسپانس ہوگا وہ بہت اسٹرانگ ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ ہے, تیسری بات, کہ اس میں کوئی کلیئر ونر نہیں ہوگا, اور وہ اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتے ملٹری کو, انڈین ملٹری کو. جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ظاہر ہے انہوں نے تو پالیٹکس کرنی تھی. انہوں نے 140 کروڑ ہندوستانیوں کو ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا کہ جی ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. اب ہر دن گزرنے کے بعد ان کی یہ جو بیانیہ تھا وہ خود بخود خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, بالکل برباد ہو گیا ہے. اور پولیٹکلی میرا خیال ہے اس سارے چیز سے, جو ٹیررسٹ اٹیک جو ہوا تھا پہلے دن سے اور آج تک, سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ ٹیررزم کے علاوہ جن کی جانیں گئی ہیں وہ پولیٹکلی نریندر مودی کو ہوا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس جگہ پہنچا دیا, وہ ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر دی ہندوستانی عوام کی کہ جہاں سے اب وہ ظاہر ہے ہندوستانی عوام یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اٹیک کیوں نہیں کر رہے. جو اپوزیشن ہے کانگریس وہ کہہ رہی ہے آپ اٹیک کیوں نہیں کر رہے. اٹیک نہیں کریں گے. سو اٹیک کا خطرہ ختم ہو گیا, اٹیک نہیں ہوگا, اٹیک کا خطرہ ختم ہو گیا, اٹیک ہونا ہی نہیں تھا. اور اس کی ایک جو بہت بڑی ایک زبردست جو اگر تجزیہ کیا جائے پچھلے 10 دن کا کہ پاکستانی عوام بالکل بغیر کسی خوف کے جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے اب زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ یا تو مذاق ہو رہے تھے, میمز بن رہی تھیں, اور ایز ایف کہ جی ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف ہے ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا.
تو پاکستانیز نے تو بالکل ریئیکٹ ہی نہیں کیا. لیکن اگر آپ ہندوستانی ٹیلی ویژن دیکھیں, اخبارات پڑھیں, تو وہاں آپ کو فرسٹریشن بھی نظر آئے گی, وہاں آپ کو ایک ایسا ماحول نظر آئے گا جس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا, بیکاز آپ ایک حد تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو جب واپس آنا پولیٹیکلی جو سب سے زیادہ ڈیزاسٹرس چیز ہوتی ہے اس انسیڈنٹ میں, نہیں ہر انسیڈنٹ میں, یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایکسپیکٹیشنز اس قسم کی نہ کریٹ کریں جو آپ نے نہیں کرنا. اور یہی ہوا ہندوستان کے ساتھ. سو پاکستان از سیف اینڈ ساؤنڈ, پاکستانیز آر ہیپی, دے آر ریلیکسڈ, اور پاکستانیز نے ایک پوائنٹ پروو کر دیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری کہ جس کو آپ رن اوور کر سکیں, جس کو آپ ڈرا سکیں, دھمکا سکیں. پاکستانیز انڈرسٹینڈ کہ جی ہم تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ جنگ ہو, ہمارا کوئی نہ انٹرسٹ ہے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جو مشکلات ہیں, وہ جو اکنامک چیلنجز ہیں, اس پر فوکس کیا جائے. سو دیٹ از اٹ. پاکستانیوں, بی ریلیکسڈ, بی ہیپی کہ پاکستان ہیز وون دس بیٹل وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا بیٹل. دیکھیں اب تو ساری چیزیں, پہلے انہوں نے کہا ہمارے پاس سارا ایویڈنس بھی ہے, ہم پرووائڈ بھی کر دیں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پرووائڈ کر دیں گے. انفارچونیٹلی ہندوستان کے لیے انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے, ایک بھی ملک نے باشمول امریکہ, باشمول یورپ کے تمام ممالک, یا وہ ممالک جو ہمیشہ ہندوستان کی طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا پاکستان کو کنڈیم کیا. سو سب سے بڑا جو سیٹ بیک تھا, کیونکہ ود ایچ پاسنگ ڈے انڈیا ڈڈ ناٹ کم اپ. جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا ہمارے پاس سارے پروف ہیں, آج تک انہوں نے کوئی پروف ہی نہیں دیا, بلکہ اوپر سے وہ جو ان کا جو بھی پروپیگنڈا تھا اس کی چیزیں باہر آنی شروع ہو گئی کہ کس طرح سے یہ پلان کیا گیا تھا, پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا. بڑی امیزنگ بات ہے. اب انڈینز بھی, میں نے کل 2 انڈین جرنلسٹ کو سنا, بڑی اچھی انالیسس کرتے ہوئے سنا. ایک کا تو بڑا سمپل سا کوشچن تھا کہ اگر چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ چوکیدار کو پکڑتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں تھے, وہ چوکیدار کہاں تھا جنہوں نے یہ بچانا تھا, اور یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں ٹورزم ہوتی ہے. سو چوکیدار جو تھے, جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انڈین فوج ہے جو وہاں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے, وہ کیا کر رہے تھے بقول انڈینز کے کہ پاکستان کی طرف سے آئے, انہوں نے بارڈر کراس کیا, وہ آل دا وے گئے اندر, انہوں نے جا کے ٹیررسٹ اٹیک کیا, آرام سے پھر ہاتھ صاف کیے, کپڑے بدلے, نہائے دھوئے اور واپس چلے گئے. مطلب ایسا کبھی ممکن ہے؟ سو ظاہر سی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. سو انڈینز آر کویسچننگ دیئر اون گورنمنٹ کہ جی وہ سب سے پہلے تو چوکیدار سے پوچھے نا, جب چوری ہوتی ہے تو آپ اسی سے پوچھتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک اور انالیسس میں بڑے اب کویسچنز ریز ہو رہے ہیں, انڈین میڈیا پر بھی ریز ہو رہے ہیں. دے آر کویسچننگ کہ جی آپ کی کیا کیا مس اسٹیپس ہیں اس ایشو کو لے کے. آپ نے ڈپلومیٹکلی آپ ہارے ہیں, آپ ملیٹریلی ہارے ہیں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ملٹری کانفلکٹ. آپ کے پاس ایک ایگزامپل تھی 2019, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 2019 میں آپ نے ایک ایفرٹ کی تھی, لیکن وہ اتنی امبیرسمنٹ ہوئی آپ کو پوری دنیا کے نظر میں کہ آپ ایک جہاز بھیجا, وہ ہم نے مار کے گرا دیا, اور پائلٹ کو بھی ہم نے لے لیا. تو میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے کافی کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اپنا اندر بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا کچھ انہوں نے غلطیاں کی, اور پاکستان کو ہر وقت بلیم کرنے کا میرا خیال ہے فائنلی انڈیا ول لرن کہ آئندہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کو ٹیررزم ہو, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اندر بیٹھ کے انٹروسپیکشن کر لیں, اندر بیٹھ کے دیکھ لیں کہ جی آپ کی اپنی کیا غلطیاں ہیں, آپ کی اپنی نیگلیجنس کیا ہے, کیا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہے, 3 دن منڈے ٹیوزڈے وینسڈے مجھے انڈین چینلز پر بلایا. بہت سے لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ نہ جائیں آپ, لیکن میں نے کہا کیوں نہ جائیں, مطلب ہمارے پاس وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کیس, پاکستان ایز اے ویری اسٹرانگ کیس, اور ہم نے لڑنے جھگڑنے کے کو چھوڑ کے ہم نے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنا ہے کہ پاکستان کیوں اس میں بے قصور ہے, انڈیا کی کیا غلطی ہے وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے. تو ہم اگر نہیں جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہمارا کیس ویک ہے. لیکن جب میں گیا منڈے کو, تو آپ یقین کریں کہ اتنا ایسا ماحول تھا کہ میں تو اب پاکستانی میڈیا کو سلوٹ کرتا ہوں, پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہاں جو ماحول ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت ہوتا ہے, بڑے سخت کویسچنز ہوتے ہیں, بدتمیزی ہوتی ہے جو تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے, بٹ بلیو می نتھنگ آف دا لیول جو انڈین چینلز پر ہوتی ہے. باقاعدہ ایک میرے ساتھ پاکستانی اور تھے, ان کو تو یہ کہہ کے ہٹا دیا گیا کہ میں الفاظ اگر دہراؤں ان کے, میں خود یہ یوز بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بکواس بند کرو, تم یہاں سے نکل جاؤ. اینڈ ہی گاٹ اپ, بیکاز آبویسلی اگر کسی کو کہیں گے. پھر ایک پروگرام میں
وینسڈے کو میں تھا تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ ڈسکنٹینیو ہو گیا، زوم پر ہو رہا تھا. تو میں نے جب دوبارہ انٹر کیا تو وہاں سے جواب آیا دی ہوسٹ ہیز ریمووڈ یو فرام دی پروگرام، دا ہوسٹ ہیز ریمووڈ. اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی ایویڈنس کہ ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا ہے دا ہوسٹ ہیز ریمووڈ. سو ان کی ایبلٹی بلانا تو وہ چاہتے ہیں اپنے شو کو آگے کرنے کے لیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی گیسٹ جو بھی آئیں وہ آرام سے بیٹھ کے سنیں، شرمندگی شو کریں اور یہ باہر نکلیں کہ جی پاکستان کا کیس بہت ویک ہے. لیکن اگر آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا موقف سننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک گیسٹ کو آپ کہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور دوسرے کو آپ وہاں سے نکال دیں بغیر بتائے ہوئے، اور جب وہ چیک کرے تو پتہ چلے کہ جی ہی ہیز بین ریمووڈ. دس از واٹ ہیپنڈ اینڈ یو کین سی اٹ آن دا اسکرینس. سو دس از، یہ کوئی ہم فکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ایکچوئل ریالٹی کی بات کریں. دس از اباؤٹ واٹ انڈین میڈیا از، دس از اباؤٹ دیئر پیشنس. یہ ان کی ایک اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں ان کی، اور یہ فرسٹریشن کی وجہ سے، یہ سارا جو ہے نا فرسٹریشن ہے کہ جی ساہو دی ادر دنیا ان کے ساتھ تاکہ نہیں کھڑی ہوئی، دنیا نے نہیں کہا کہ آپ اٹیک کریں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ نے نہیں ریئیکٹ کیا، یورپ نے نہیں ریئیکٹ کیا. یہ ساری فرسٹریشن ہے. اور خاص طور پر ان کی اپنی ملٹری لیڈرشپ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کلیئر کٹ کہا کہ بھائی ہمارے میں یہ دمخم نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جا کے پاکستان کو فتح کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سو یہ فرسٹریشن ہے جو انڈین میڈیا پر ریفلیکٹ کرتی ہے. چند لوگ انڈین میڈیا میں ایسے ہیں جو اب کویسچنس ریز کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا.